السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی ایک لڑکی تھی، جوان تھی، خوبصورت تھی۔ ایک روز وہ نہا دھو کر کے چھت کے اوپر گئی بال سکھانے کے لیے، تو کافی دیر ہو گئی۔ ماں بے چین ہو گئی، آواز لگائی، کوئی جواب نہیں آیا۔ اوپر چھت پر گئی وہ ماں، دیکھا تو وہاں نہیں ہے، غائب ہے۔ تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی کہ کہاں گئی، ابھی تو چھت پر آئی تھی بال سکھانے کے لیے، گئی کہاں؟ اس نے اپنے شوہر سے بتلایا، تو شوہر نے محلے میں پوچھا، آس پڑوس میں پوچھا، تو محلے والوں نے کہا کہ نہیں، یہاں نہیں آئی۔ بڑی پریشانی۔ اپنے خاندان والوں کے یہاں گیا، وہاں پوچھا لڑکی آئی ہے کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آئی۔ اپنے رشتہ دار جہاں جہاں تھے وہاں پوچھا، 2 روز ہو گئے، 3 روز ہو گئے، لڑکی کا کچھ پتہ نہیں۔ اعلان کیا جا رہا ہے، مسجدوں سے مائک سے اعلان کیا جا رہا ہے، لڑکی کا کچھ پتہ نہیں۔ 4 دن گزر گئے تو ایک شخص نے کہا کہ تمہاری لڑکی جوان لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی، لہٰذا تم فلاں جنگل میں چلے جاؤ، ایک بزرگ ہیں، ان سے اپنے سارے حالات بتلاؤ، وہ تمہارے مسئلے کا حل نکال دیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ شخص اس جنگل میں گیا، دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے سارے معاملات بتلائے۔ تو ان بزرگ نے ایک خط لکھا، ایک پرچہ لکھا، اور فرمانے لگے کہ آج رات فلاں پہاڑ پہ چلے جانا، اور ایک کنارے جا کر کے کھڑے ہو جانا، جب رات کے 12 بجیں گے تو اس راستے سے جناتوں کی سواری آئے گی، اور جو سب سے آگے ہوگا گھوڑے پر تو وہ شہنشاہ جنات ہوگا، جناتوں کا بادشاہ ہوگا، اس کو یہ میرا خط دے دینا۔ وہ شخص لڑکی کی محبت میں رات میں پہاڑ پر چلا گیا۔ جب رات کے 12 بجے تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت ساری فوجیں، بہت سارے لوگ گھوڑے پہ سوار چلے آ رہے ہیں، اور جو سب سے آگے ہے وہ بادشاہ ہے، اس کے سر پر تاج بھی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی بادشاہ ہے۔ جب قریب آئی وہ سواریاں تو وہ آگے بڑھ کر کے راستے میں آ گیا، تو بادشاہ نے اپنے گھوڑے کو روکا اور کہا کیا بات ہے، تم نے ہمیں کیوں روکا، کیا کام ہے؟ تو اس لڑکی کے باپ نے وہ پرچہ نکال کر کے اوپر سے پکڑا دیا۔ تو شہنشاہ جن نے جب اس پرچے کو دیکھا اور پڑھا تو فوراً گھوڑے سے نیچے اتر گیا، پورا پرچہ پڑھا۔ اس کے بعد جناتوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ فلاں جنات کہاں ہے؟ تو جناتوں نے کہا کہ 1 ہفتے سے ہمیں بھی نہیں دکھائی دیا وہ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، پکڑ کے لاؤ۔ تو جنات لوگ ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، بڑی مشکل میں وہ ملا، پکڑ کر کے لائے، بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کہاں تھے تم 1 ہفتے سے؟ تو اس نے کہا طبیعت خراب تھی۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ان کی لڑکی کہاں ہے؟
تو اس نے بتایا کہ میرے پاس ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیوں، تمہارے پاس کیوں ہے ان کی لڑکی؟ تو اس نے بتایا کہ وہ نہا دھو کر کے اوپر چھت کے اوپر بال سکھانے کے لیے گئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں اٹھا لے گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ لڑکی لے کر کے آؤ۔ اور وہ جنات تھر تھر کانپ رہا تھا، بادشاہ کے سامنے ڈر رہا تھا۔ فوراً ایک لمحے میں لڑکی کو لے کر کے آ گیا، لڑکی کو باپ کے حوالے کیا شہنشاہ جن نے، اور تلوار نکالی، اس جنات کو قتل کر دیا، گردن اڑا دی۔ اور اس بیٹی کے باپ سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا کہ جن بزرگ نے آپ کو بھیجا ہے میرا سلام عرض کرنا، اور کہہ دینا میری طرف سے معذرت، معافی مانگ لینا، اور کہہ دینا کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، ہمیں معاف کر دیں۔ تو یہ ہوتے ہیں جن، جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کو تاکید کرتے ہیں کہ پردے میں رہیں، بال کھول کر کے نہ رہیں، جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں، جو بزرگوں کا طریقہ ہے۔ جب بھی دروازہ بند کریں رات میں بسم اللہ پڑھ کے بند کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، پردے کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔